میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اللہ پاک کا بڑا فضل ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی شخصیت اور اللہ پاک کے بعد جن کا سب سے اونچا مرتبہ ہے، اور سارے بنی آدم میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اگر کسی کو افضلیت اور فوقیت حاصل ہے ہر لحاظ سے، آسمانی کتابوں میں بھی اور دنیا والوں کے ہاں بھی، اگر وہ شخصیت ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور اللہ کے رسول کا ہر امتی اس حیثیت سے کہ وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ امتی تو کافر بھی ہیں۔ امتیوں کی دو قسمیں ہیں۔ حضرات محدثین ایک جملہ لکھتے ہیں، سمجھنے کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ امتیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں امت اجابت، وہ ہم اور آپ ہیں۔ اجابت کے معنی آتے ہیں قبول کرنا۔ ہم اور آپ نے آسمانی باتوں کو دل و جان سے قبول کیا ہے۔ اجاب یجیب اجابتاً، کسی چیز کو دل و جان سے قبول کرنا۔ ہم ہیں امت اجابت، ہم نے آسمانی باتوں کو قبول کیا ہے تو ہم امتی ہیں۔ اسی طرح ساری دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں اور جو ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہوں، یہودی وہ بھی نہیں مانتے، عیسائی بھی نہیں مانتے، اور باقی کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں، تو وہ بھی محمد الرسول اللہ کی امت ہیں، لیکن وہ امت دعوت ہے۔ امت دعوت کا مطلب کیا ہے؟ امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ان تک اس دعوت کو پہنچایا جائے، اور پہنچا کر کے وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ بھئی آسمانی مذہب برحق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی شخصیت ہے۔ تو اس حیثیت سے کہ ہم مسلمان ہیں اور امت اجابت ہے، ہم ولادت سے لے کر کے ابھی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، بلکہ اگر اور آگے بڑھیں، جس وقت ہم نے نطفے کی شکل میں اپنے ماؤں کے رحم کے اندر قرار پکڑا اور ہمارا وجود دنیا کے اندر آنا شروع ہوا، اس وقت سے دیندار لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت سے وہ اس پیٹ کے حمل کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ایک منی کا قطرہ ٹھہرا ہے رحم کے اندر، اس وقت سے یہ نطفہ جو ابھی ٹھہرا ہے اور بعد میں یہ بہت بڑا آدمی بنے گا، اس وقت سے لے کر موت تک یہ فرد مسلم، امت اجابت کا ہر فرد، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ کسی موقع پر اور کسی لمحے جیسے یہ اللہ کو چھوڑ نہیں سکتا اور اللہ اس کے دل سے نکل نہیں سکتے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ اس کے دل سے نہیں نکل سکتے۔ یہ پکی اور ٹھک کی بات ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ فرد جو مسلم ہے، اس حیثیت سے کہ مسلم ہے اور امتی ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ۔ اور جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں تعلیمات شروع ہو گئی جی، کیا کریں جی؟ اجی اس کے سیدھے کان میں اذان دے دو۔ کس نے بتایا؟ قرآن میں ہے کہیں پر فاتحہ سے والناس تک کہیں ہے اذان دے دو؟ نہیں، تعلیمات نبوی، یہ قرآن پاک کی تشریحات ہیں۔ جیسے قرآن پاک آسمان سے اترا ہے، ایسے ہی تعلیمات نبوی آسمان سے اتری ہیں۔ ایک آیت نہیں، بے شمار آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جیسے قرآن پاک فاتحہ سے لے کر والناس تک یہ آسمان سے اترا ہے، ایسے ہی جو آپ کی باتیں، چاہے وہ غم کی باتیں ہوں یا مذاق کی باتیں ہوں، کبھی کبھار آدمی غم میں آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، اور کبھی آدمی مذاق میں آتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے،
تو آپ کی غم کی باتیں وہ بھی آسمانی ہیں اور آپ کی مزاق کی باتیں بھی آسمانی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی سنجیدگی کی باتیں کیسی ہوں گی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی غم میں ایک بات آپ کی زبان سے نکلی. کیا غم تھا؟ آپ کا 16 مہینے کا بیٹا وفات پا گیا. کوئی بیٹے آپ کے زندہ نہیں رہے. آخری بیٹا آپ کا ہوا مدینہ منورہ میں وفات ہو گئی اور آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں اور آنسو بہہ رہے ہیں اور آپ یہ جملے فرما رہے ہیں: القلب يحزن والعين تدمع، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضى به ربنا. القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضى به ربنا ونحن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. دل غمگین ہے اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. دل غمگین ہے اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور ہم تو وہی کہیں گے جو ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا. ہم اپنی زبان سے وہ جملے نکالیں گے جس سے ہمارے رب خوش ہوتے ہوں. اور اے ابراہیم، ہم اور کچھ نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے ہم تیری جدائی پہ غمگین ہیں. یہ بات غم میں آ رہی ہے. نواسے کی لاش آپ کے ہاتھ میں، حضرت زینب کا بیٹا، اور نواسا ہے آپ کا اور زینب آپ کی بڑی بیٹی ہے اور وہ اس کی جان نکل رہی ہے اور آپ کے ہاتھ میں اس کی روح پرواز کر رہی ہے اور آپ اپنی بچی کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. بچی آپ صبر کر اور آپ اللہ سے ثواب کی امید رکھ. اور کیا جملہ کہا؟ وہ جملہ کہا، اللہ اکبر. غم ہے. صحابہ حیران ہیں، بڑے بڑے حضرات ہیں، انہوں نے کبھی اللہ کے رسول کو روتے ہوئے نہیں دیکھا اس طرح. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو غم میں رونا ہے یہ تو منع ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سن لو یہ بات، یہ جو آنکھ ہے یہ تو دل کے غم کی وجہ سے آنسو بہاتی ہے. جب دل غمگین ہو تو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. اور پکڑ کس پر ہے؟ نازیبہ جملوں پہ پکڑ ہے. پکڑ کس پہ ہے؟ نازیبہ جملوں پہ پکڑ ہے. اس پہ پکڑ نہیں ہے کہ تیرا دل غمگین ہے اور تیرے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اور وہ مائناز جملہ، غم کی حالت میں آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کیا؟ اللہ اکبر. ان للہ ما اعطا. ایک تو انا للہ، وہ تو کھینچنا پڑے گا آپ کو الف. اگر اس میں کھینچیں گے نہیں تو ترجمہ خراب. وہ تو آپ نے انا للہ کو الف کو کھینچنا پڑے گا، یا نہیں کھینچیں گے. یا کیا ہے؟ ان للہ ما اعطا وَلَهُ مَا أَخَذَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. یہ غم میں نکلے ہوئے جملے، اس غم کے اندر پوری تقدیر پر رضامندی کا اظہار. ان للہ ما اعطا، جو نعمتوں کے انبار ملے تھے، بے شک بات ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، وہ نعمتوں کے سارے انبار وہ اللہ نے دیے تھے. جو نعمتیں ملی تھی وہ کس کی تھی؟ وَلَهُ مَا أَخَذَ. جو نعمت چلی گئی انہوں نے لے لی تو وہ نعمت جو لے لی وہ بھی اسی کی تھی. جو تھی وہ بھی اللہ کی، جو لے لی وہ بھی اللہ کی. میرا کیا؟ میرا تو کچھ نہیں، میں بھی اللہ کا. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. ہر چیز ان کے دربار میں وقت مقرر پہ وجود میں آتی ہیں. تو یہ غم میں نکلے ہوئے جملے، یہ جناب حدیث احادیث مبارکہ اور ہمارے نبی کی سیرت کا حصہ بنے. خوشی میں نکلے ہوئے جملے، آپ کی زبان سے خوشی میں جملے نکلے. اللہ اکبر. ایک خوشی کا موقع ہے، آپ کی زبان پہ جملے نکلے. اور ایک بچی کی رخصتی، حضرت عائشہ نے ان کو پالا پوسا تھا، رخصتی ہو رہی ہے اور وہ جا رہی ہے تو آپ نے فرمایا
تم نے تو بہت سادی سادی رخصتی کر لی. بھائی کوئی اچھے سے اشعار کہہ دیتے. اللہ اکبر. کوئی اچھے سے کوئی خوبصورت سے اشعار اس بچی کی رخصتی پہ کہہ دیتے. اللہ اکبر. کیا اشعار تھے؟ احادیث میں ان اشعار کا ذکر ہے. اتیناکم فحیانا وحیاکم. اللہ اکبر. اتیناکم فحیانا وحیاکم ولولا الحنطة السمراء ولولا الحنطة السمراء ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراکم. اتیناکم. کہا جب اس بچی کو لے جا رہے ہو نا تو جب وہاں پہنچو رخصتی ہو گئی تو یہ کہو. کیا کہو؟ اتیناکم فحیانا وحیاکم. ہم آ گئے تمہارے گھر پہ، بچی کو لے کے آ گئے ہم. اللہ ہمیں بھی سلامت رکھے، اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے. اللہ ہمیں بھی سلامت رکھے، اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے. اور اگر یہ سرخ رنگ کی اس زمانے میں وہ ہوتی تھی، اپنی جو ہوتی تھی، تو جو کے اندر لیسدار مادہ نہیں ہے، اور جو کھا کے آدمی موٹا نہیں ہوتا. لیکن گندم میں موٹاپے کا وہ اثر اللہ نے رکھا ہے. آپ نے فرمایا اگر یہ ہری بھری یہ گندم نہ ہوتی نا، یہ گندم گوں جو براؤن رنگ کی گندم ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو ہماری بچیاں گوشت نہ پکڑتی. تو ہماری بچیوں پہ ذرا گوشت چڑھا ہے تو یہ گندم کھا کے ان پہ گوشت چڑھا ہے. یہ آپ کے خوشی کے جملے، خوشی کے موقع پر کہا کہ بھئی یہ کہا تم نے تو بہت سادہ سادہ بچی کو رخصت کیا، ذرا یہ اشعار تم کہہ دیتے، ذرا یہ اشعار کہہ دیتے. اسی طرح آپ کا مذاق کا جملہ وہ بھی مذہب کا حصہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں سنجیدگی میں آئی ہیں وہ تو 100% مذہب کا حصہ ہے، اور جو چیزیں مذاق پہ نکلی ہیں علماء نے اس مذاق والے جملوں سے کتنے مسائل نکالے ہیں. ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، بوڑھی خاتون تھی، کہنے لگی کہ میں جنت میں جاؤں گی، مسلمان عورت ہے. تو آپ نے فرمایا بھئی بوڑھی عورتیں کہاں جنت میں جائیں گی؟ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. وہ پریشان ہو کے رو کے باہر نکلی. تو آپ نے کہلا بھیجا بھئی اس کو بتا دو کہ بھئی بوڑھی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی. اللہ تمہیں 30-33 سال کی جوان بنا کے جنت میں بھیجیں گے. یہ آپ کے مذاق کے جملے، آپ کے دل لگی کے جملے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر اللہ کے رسول مستقل سنجیدہ رہتے ہم اللہ کے رسول سے فائدہ نہ اٹھاتے. آپ نے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ہم دنیا کی باتیں کرتے، آپ ہماری دنیا کی باتوں میں شریک ہو جاتے. ہم کوئی غیر کے غم کی بات کرتے، آپ اس میں شریک ہو جاتے. ہم کوئی خوشی کی بات کرتے، آپ اس میں شریک ہو جاتے. تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع ایسا نہیں جی خاص مہینہ خاص دن، ہم اس موقع میں تو نبی کے ساتھ جڑ گئے، باقی ہماری ہو گئی چھٹی. جیسے جی 27 میں جب میں جاگ لیا، اب پورے سال ہو گئی جی چھٹی، اب کون مسجد میں آئے اور کون جائے. آدمی ایک حج کر کے آیا، وہ فرض نماز کو مسجد نہ آئے. وہ بھائی مسجد آؤ، کہنے لگا مجھے مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی لوگوں نے کہا ہے مسجد کے مولویوں نے کہ بھئی وہاں 1 کے 1 لاکھ ملتے ہیں. اب تو میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی کہ میرا اللہ پہ بیلنس آ گیا ہے. ہاں ہمارا تو یہ حال ہے کہ جی 27 میں شب میں جاگ لیے اور 84 سال 4 مہینے عبادت جو ہے وہ اس کی ہو گئی. اب جی اب تو ہم اللہ کے اوپر ہمارا بیلنس ہے، اب ہم دیکھیں گے پھر اگلی 27ویں شب کو. ہمارا تو یہ حال ہے. تو ہم کسی خاص موقعوں پہ نبی کے ساتھ نہیں جڑتے، بلکہ ہمارا ہر دن، ہر لمحہ، ہر سانس، ہر نقل و حرکت، ہماری اٹھک بیٹھک، ہمارا بیت الخلاء جانا آنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا پینا، پی رہا ہوں، کیسے پی رہے ہو بھائی؟ بیٹھ کے پیو، بسم اللہ پڑھو، 3 سانس میں پیو. یہ پینے میں بھی نبی کے ساتھ جڑ گیا. میں جمعے کے لیے تیار ہو رہا ہوں، شلوار پہننی ہے، قمیص پہننی ہے. میں قمیص یوں پہنی، ایک دم آ گیا ذہن میں، کیا کر رہے ہو؟ الٹے ہاتھ سے تھوڑی پہنے حضور نے، اس ہاتھ سے پہنو، اس ہاتھ سے پہلے پہنو.
شلوار پہننی ہے، پہلے دایاں پائنچے میں پاؤں ڈالو. تم ابھی شلوار پہن رہے ہو، تمہیں ایک دم تمہارے دماغ میں ہلچل مچ گئی کہ بھئی اس موقع کی تمہارے نبی کی کیا ترتیب ہے. یہ تو کافروں کا کام ہے، وہ اپنے بڑوں سے غافل ہیں، اور 25 دسمبر کرسمس ڈے میں جناب ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں کہ جی ہم ایسے ہیں. ہم ایسے نہیں ہیں. ہم تو مکمل محمد الرسول اللہ کے نمونہ ہیں. ہر حال میں، ہر قدم میں، ہر لمحے میں، اندر کے جذبات میں، ہر چیز میں ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو عرض یہ ہے، یہ جو دنیا ہماری چل رہی ہے، یہ دنیا اللہ پاک نے اس کو حالات کی جگہ بنایا ہے. اس وقت ہر فرد بشر، جتنا آپ جہاں جہاں سے آپ پتھر اٹھائیں گے نیچے دیکھیں گے تو حالات خراب ہیں. اور ہر آدمی وہ حالات پہ کیا تبصرہ کرے؟ وہ اپنے رب سے بیزار نظر آ رہا، اور اس کو اپنے نعوذ باللہ اپنے رب پہ اعتراضات ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ جو کچھ کیا نا یہ برا، یہ اللہ نے ہمارے ساتھ برا کیا. یہ سب کفریہ جملے ہیں. اس لیے ہمارے رب جس طرح چیزوں کے خالق ہیں، سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے، ایسے ہی ہمارے رب حالات کے خالق ہیں. میرا کوئی گناہ نہیں، میں پوری زکوٰۃ دیتا ہوں، میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑتا. آج تک جب سے میں بالغ ہوا میں نے نماز نہیں چھوڑی. میں نے حج فرض ادا کر لیا، روزے میں نے کبھی نہیں چھوڑے. میں کوئی گناہ بھی نہیں کرتا. لیکن ایک حال آیا میرے اوپر، ایک دم آدمی کا ذہن جاتا ہے مجھ سے، یار میرا قصور کیا ہے؟ کیوں یہ حال آیا؟ اس پہ وہ کسی صورت میں وہ خدا کے فیصلے کو فیصلہ نہیں سمجھتا. وہ ایک دم کہتا ہے کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ برا کیا. زبان سے کہے گا تو گیا، لیکن اندر ہی اندر کڑتا ہے. عورت ہے وہ تو ایسی محفل لیتی نہیں ہے. مرد ایسی محفل لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کی اصلاح ہو جاتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نہ معلوم ان برے حالات میں ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا خیر رکھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، منافقین نے تہمت لگائی. 40-50 دن تک نہ اللہ کے رسول کو پتا، پریشان، اور صحابہ کرام پریشان. جبکہ حضرت عائشہ وہ شخصیت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل ریشم کے ایک ٹکڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر لے کے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے. ادھر حال یہ ہو گیا. پھر حالات ٹھیک ہو گئے. 10 آیتیں نازل ہو گئی. پورے 2 رکوع سورہ نور کے اندر نازل ہوئے. برات کا اعلان ہوا. لیکن دل دماغ میں بات یہ آئے گی کہ حضرت عائشہ نے کیا یہ کہا کہ میرا قصور کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میرا قصور کیا ہے؟ میں تو پیغمبر ہوں، میری بیوی پہ کیوں تہمت لگی؟ میں تو پیغمبر ہوں. خود آپ کے خلاف کیا کیا باتیں ہوئی. اور اس زمانے کے منحوس یہودی جو آج بھی منحوس ہیں، اس زمانے کے منحوس، انہوں نے الزامات لگائے اور اللہ کے رسول کے خلاف کیا کیا باتیں ہوئی. لیکن آپ نے ایک دن خدا پہ اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ ایمان والا ہر حال کو جو اس کے مزاج کے بالکل خلاف ہو اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف اس معنی کر کے کرتا ہے کہ اس برے حال میں بھی اللہ کی طرف سے خیر چھپی ہوئی ہے. اور حقیقت یہی ہے، سب سے پہلے دل کی صدا یہ ہو کہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر، کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی ہے وہ صرف کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے.
اور اللہ اعلان کرتے ہیں، یہ ذہن بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بھئی یہ جو محفلیں ہیں یہ ہماری نظریات کی تبدیلی کی محنت، یہ محفل ہے کہ ہمارے دل دماغ میں نہ معلوم کیا کیا باتیں آتی ہیں، اس نظریے کو شریعت کے مطابق کرنا، یہ محفلیں اس کا کام دیتی ہیں کہ ہماری طبیعت جو شیطان اور دنیا کے چاروں طرف جو بہاؤ ہے اس بہاؤ سے متاثر نہ ہو، بلکہ جو شریعت کا صراط مستقیم راستہ ہے اس راستے پہ ہماری طبیعت چل پڑے۔ تو سب سے پہلا اعلان ہمارے رب کرتے ہیں قرآن پاک میں، کیا؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، ہر چیز کے وجود سے پہلے اختیار صرف کس کو تھا؟ جواب دینا، آپ جواب اچھا نہیں دے رہے۔ ہر چیز کے وجود سے پہلے اختیار کس کو تھا؟ اور ہر چیز کے وجود کے بعد بھی اختیار کس کو ہوگا؟ غزوہ احد میں کیا قصور تھا صحابہ کا؟ 70 شہید ہو گئے۔ آپ کے چچا، آپ چچا کے ہم عمر، چچا نے دودھ آپ کے ساتھ پیا ایک خاتون کا، چچا آپ کے بھائی بھی اور آپ کے چچا بھی، اور آپ پر جان دینے والے، وہ کیسے مسلمان کیسے ہوئے؟ ایک دن ابو جہل ملعون نے آپ کے چہرے پہ پتھر مارا اور خون بہنے لگا اور گالی بھی دی۔ یہ منظر حضرت حمزہ کی نوکرانی تھی، وہ دیکھ رہی تھی۔ شام کو جب یہ آئے، کہا پتہ ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا۔ یہ اسی وقت تھکے تھکے آئے تھے، فوراً گئے۔ یہ لوگ حرم میں بیٹھتے تھے، ان کی بیٹھکیں ہوتی تھی، گئے اور ان کے ہاتھ میں برچھا تھا، زور سے ابو جہل کے سر پہ مارا، اور جو گالیاں دی تھی وہ گالیاں ابو جہل کو دی۔ کہ تم نے میرے بھتیجے کو گالی دی؟ تو لوگ کھڑے ہوئے ان کو مارنے کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ ابو جہل نے کہا اس کو حق ہے، آج میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس نے اس کا بدلہ لیا۔ اس پر حضرت حمزہ نے کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ پڑھ کے آ گئے۔ پوری رات بے چینی میں گزری۔ کیوں؟ دل میں نہیں اترا تھا، پڑھ تو لیا۔ پھر اللہ کے رسول کے پاس گئے، آپ نے بات کی، اللہ نے دل میں ایمان کو ٹھہرایا۔ یہی حمزہ ہے، ان کی شہادت ہو رہی ہے کہاں پر؟ غزوہ احد کے اندر۔ اور ناک، کان یہ سب کٹ گئے، بدن ٹکڑے ٹکڑے، اور جب کفن ڈال رہے ہیں تو سر چھپا رہے ہیں تو پاؤں کھل رہے ہیں، پاؤں چھپا رہے ہیں تو سر کھل رہا۔ چادر میں کسی طرح لپیٹ کر کے ان کو دفن کیا گیا، اور سب کے جنازے الگ الگ پڑے گئے، ان کا جنازہ سب کے ساتھ پڑا گیا، اور بہت زیادہ روئے، اور فرمایا حمزہ تیرے اوپر تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو 70 آپ کے چہیتے شہید ہوئے۔ اس موقع پر بہت سارے دلوں میں یہ بات کہ اللہ کے رسول بھی موجود، آپ زخمی ہو گئے، دانت شہید ہو گئے، آپ گر گئے، کافروں نے آپ کی موت کی افواہ اڑائی، یہ سب باتیں آئی۔ اس جگہ قرآن پاک نے ایک آیت اتاری ہے، بلکہ پورا ایک مضمون ہے 4 پارے میں، میں صرف ایک ٹکڑا پیش کروں گا، اتنا سا ایک آیت، ثم انزل علیکم من بعد الغم میں ایک ٹکڑا ہے۔ وہ ٹکڑا کیا ہے کہ جتنے بھی 2 نمبر لوگ ہیں منافقین، وہ تو دنیا کی چیزوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور یہ جملہ ان کی زبان سے نکلتا ہے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ مدینہ میں ہوتے تو نہ مرتے نہ شہید ہوتے، نہ مرتے یہ نہ شہید ہوتے، دیکھو یہ چلے گئے تو مر گئے۔ اس کا جواب اللہ نے بہت اچھا دیا ہے قرآن پاک میں، لیکن یہاں اتنا ٹکڑا میں پیش کروں گا ہم آپ کے دلوں کی تسلی کے لیے۔ وہ کیا کہ آپ اعلان کر دیجئے ان الامر کلہ للہ،
اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹلا نہیں سکتا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا بھی کرتا ہے اور اختیارات بھی اسی کے چلتے ہیں۔ اور ساری دنیا کے سارے لوگ سن لیں کہ کسی کا کوئی اختیار نہیں، اختیار صرف کس کا ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ یہ ذہن بنایا مسلمانوں کا۔ پھر اے مسلم، کسی قسم کا کوئی حال جو تیرے مزاج کے خلاف آئے، اس میں خیر کے پہلو تلاش کیا کرو۔ خیر، گھر کے اندر حال آ گیا جی، ایسا حال آ گیا، بیٹی آ کے گھر پہ بیٹھ گئی، بھئی طلاق ہو گئی بیٹی کو، خدا نہ کرے، بچی ناراض ہو گئی جی، گھر میں حال آ گیا، بیٹے کا دماغ خراب ہو گیا، کاروبار پہ حال آ گیا، کاروبار بالکل بیٹھ گیا، ایسا حال آ گیا، چیزیں ساری چوری ہو گئی، میں بالکل کنگال ہو گیا، ایسا حال آ گیا، میرے دل دماغ پر ایسا خوف چھا گیا کہ مسجد آنا مشکل، قرآن کو ہاتھ لگانا مشکل، ایسا حال آیا کہ گھر کے 10 فرد ہسپتال میں اور ہسپتال سے جان نہیں چھوٹ رہی، ایسا حال آ گیا کہ کسی موقع پہ پل بھر سکون نہیں۔ تو فرمایا ایسے موقع پر ان حالات میں خیر کے پہلو تلاش کیا کرو، یہ دل کو بتاؤ یہ حال آیا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں بہت ساری خیریں ہیں، کیسے ملیں گی، کب ملیں گی، یہ اللہ کے رسول کو بھی پتہ نہیں۔ میں ایک آیت پڑھوں گا، اس وقت میرے ذہن میں آئی، دوسرے پارے کے آدھے پہ ایک آیت ہے، کیا فرمایا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تمہارا یہ گمان ہے تم مفت میں بغیر تکلیف کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تک تم پر وہ حال نہیں آیا جو تم سے پچھلوں پہ آیا۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، قسمہ قسم حال، تنگیوں کے حال، مشقتوں کے حال، اور جھنجھوڑے گئے، اور ایسے جھنجھوڑے گئے کہ سب ایمان والوں کی زبان سے اور نبیوں کی زبان سے بھی یہ بات نکلی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ دوسرا پارہ، الا سن لو، خبردار، ہوشیار، حروف تنبیہ، اللہ کی مدد تو قریب ہے، تم سے صبر کا مطالبہ ہے۔ کبھی بھی اپنے دل دماغ میں یہ مت لاؤ کہ سارے کام میں نے کر لیے، خدا نے میرے ساتھ کیسا کیا، یہ جملہ کفریہ جملہ ہے۔ ایمان والا اللہ کے فیصلے پہ رضامندی کو سیکھے، رضا بالقضاء، میرے رب نے جو میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جی رات کو نیند نہیں آتی، کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں اٹھ نہیں سکتا، 24 گھنٹے مجھے سلا دو تو میں سوتا رہوں گا۔ کتنے لوگ ہیں نیند ان سے بھاگی ہوئی، کتنے لوگ ہیں نیند ان سے جا ہی نہیں رہی، کتنے لوگ ہیں پیسہ ہی پیسہ، کتنے لوگ ہیں غریب ہی غریب۔ اللہ اکبر، ایک شاعر کہتا ہے کم عاقل عاقل اعیت مذاہب وکم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا۔ اللہ اکبر، کتنے ہوشیار لوگ جو بیچارے ڈگریاں لے کر کے سڑکوں کو ناپ رہے ہیں، ان کو نوکری نہیں مل رہی، اور کتنے انگوٹھا چھاپ کچھ پتہ نہیں، اور اس انگوٹھے چھاپ پہ ان کو کیا مل رہا؟ ٹھنڈے کمرے کے اندر کروڑوں روپے ان کو مل رہے ہیں 5 منٹ کے اندر۔ ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وصیر العالم النحریر زندیقا، یہ والی کیفیت جب لوگ دیکھتے ہیں ان کے دل دماغ پریشان ہو گئے۔ یہ کیا، میں نے اتنا پڑھا اور مجھے ملا کچھ نہیں، اور فلانا اس کے پاس کچھ نہیں، علم اور اسکول اور مدرسہ قرآن کچھ نہیں،
بالکل جاہل، اور اس کے پاس دولت کی ایسی ریل پیل کہ کچھ نہ پوچھو۔ فرمایا یہ والی چیز لوگوں کے پریشانی کا سبب، اور ایک سمجھدار آدمی کو بھی زندیق بنا دیا اس نے۔ کیوں؟ قرآن پر اس کی نظر نہیں۔ ہمارے نبی کی دعا سن لیجئے، کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ارزنی بقضائک وبارک لی فیہ۔ یہ دعا اگر کسی کو زبانی یاد نہیں ہو رہی، بہت سارے علماء طلباء بیٹھے ہوئے وہ تو یوں یاد کر لیں گے، آپ اس کا اردو خدا سے مانگے، میں اردو ترجمہ کروں گا۔ اللہم ارزنی بقضائک وبارک لی فی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت۔ اے اللہ، آپ کا جو آسمانی فیصلہ ہے مجھے دل سے اس پہ خوش کر دے۔ آپ کا فیصلہ جیسا بھی ہے لیکن میرے حق میں اچھا ہے۔ اے اللہ، جو چیز آپ نے مجھے دیر سے دینے کی طے کی ہے کہ آپ کو 1 سال بعد ملے گی، اللہ مجھے اس کا جلدی طالب نہ بنا۔ اور اے اللہ، جو چیز آپ نے جلدی طے کی ہے کہ کوئی حال آنے والا ہے جلدی، اللہ پاک آپ میرے دل میں یہ نہ ڈال کہ یہ بعد میں آئے۔ بس میں تو آپ سے یہ کہوں گا، اپنے فیصلے پہ مجھے راضی کر لے، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، اور اپنے فیصلے میں میرے لیے برکت دے دے۔ تو اللہ کے اپنے فیصلے پہ مجھے خوش کر دے اور اپنے فیصلے میں مجھے کیا دے دے؟ برکت دے دے۔ اور ایک اور دعا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو استاد نے بتائی تھی، وہ روز ہر نماز میں یہ دعا مانگتے تھے۔ وہ کیا دعا تھی؟ وہ سادی سی دعا، وہ دعا جو فرعون کے خاندان کا ایک فرد مسلمان ہوا اور اس کی پوری دعوت ہمارے رب نے 2-3 رکوع میں نقل کی ہے 24ویں پارے میں، اور اس سورت کا نام ہی سورہ مومن ہے۔ وہ بالکل اخیر میں ایک ٹکڑا ان کا ہے، اور وہ ٹکڑا علماء کہتے ہیں مانگا کرو کیا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، میں اپنے سارے معاملات کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں۔ کیا آپ کہیں زبان سے؟ ہم کہتے ہیں میں کروں گا، آپ کو پتہ نہیں ابو کریں گے نا، بھئی ہمارے فلانے ہیں، ہمارے بڑے تعلقات ہیں، بس میں ان کو فون کر لوں گا وہ کر لیں گے۔ نہیں، ہم اپنے معاملات کو کس کے حوالے کریں گے؟ ہاں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ جس کو یاد ہے وہ تو یوں پڑھے، جس کو نہیں ہے وہ یوں کہے، اے اللہ، میں اپنے سارے معاملات آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ بس میرے لیے معاملات کو ٹھیک کر دیں۔ کیا فرماتے ہیں مولانا ابراہیم صاحب، ہمارے ایک بزرگ ہیں ہندوستان کے، تبلیغی جماعت کے بڑے ہیں، رائمنڈ اجتماع میں دعا بیان سب ان کے ذمے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، عجیب جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں جس چیز کا تمہیں سرا نہ ملتا ہو اور کسی چیز کا حل تمہارے دل دماغ میں نہیں آ رہا اور تم نے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا اور تم نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیا اور خدا کے سپرد کر لیا، فرمایا یہی ایمان ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ معاملات اللہ کے حوالے کریں۔ آج اللہ کو پیچھے ہٹایا، ہم آگے ہو گئے، نہیں، ہمارے رب آگے ہیں اور ہم اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ اس وقت یہ حال ہے، بیٹا نافرمان، بیٹی گھر میں بیٹھ گئی، کاروبار ختم، میں خود ایسا بیمار ہو گیا کہ شفا کی امید نہیں رہی، لیکن میں آخری لمحے تک اور آخری سانس تک اپنے رب سے مایوس نہیں ہوں۔ کیوں؟ میرا رب زندہ ہے اور موجود ہے اور میرے ساتھ ہے، وہ میرے کاموں کو بنانے والا ہے۔ اللہ اس بات کا یقین اور اس بات کا استحضار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔